اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Me, Nazir Ahmad Najjar, lecturer Political Science, BHS Maidapura, with today's topic for 11th class. My today's topic is a role of judiciary in the growth of Indian Constitution, and the second part of our question is a role of 42nd Amendment in the growth of Indian Constitution. بچوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جب جوڈیشری کا معاملہ آتا ہے تو بہرحال یہاں پہ آتی ہے بات سپریم کورٹ کی. اٹ از ٹریٹ ایز اے ہائیسٹ جوڈیشری ان دی کنٹری. جہاں تک سپریم کورٹ کا سوال ہے، سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی بڑا امپورٹنٹ رول کیا ہے ان دا گروتھ آف انڈین کانسٹیٹیوشن. جو انڈین کانسٹیٹیوشن جو انڈیا کی ہے، اس کے گروتھ میں اس کا بہت ہی بڑا ہاتھ ہے. سپریم کورٹ کو یہ حق دیا گیا ہے، ذمہ داری کا حق دیا گیا ہے کہ وہ انٹرپریٹ کرے، کہ وہ تشریح کرے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی، اور اس کی جو سپریارٹی جو ہے سپریم کورٹ یا کانسٹیٹیوشن کی، اس کی سپریم کورٹ کو ذمہ داری دی گئی ہے، ذمہ داری کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اس کی سپرمیسی جو ہے اس کا حق ادا کرے اور اس کو برقرار رکھے. 1967 یعنی 67 میں گورکھناتھ کیس کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے یہاں پہ اس کو حق نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ وہ امینڈ کرے جو پروویژن آف فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، جو ہمیں کانسٹیٹیوشن دیے ہیں، کہ وہ اس میں کچھ امینڈمنٹ نہیں کر سکتا. اس کے بعد بینک نیشنلائزیشن کیس کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا ہے کہ جو بینکنگ کمپنیز ہیں ایکٹ 1969 کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے ایکویلٹی بیفور لا جو ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے، اس نے برخلاف کیا ہے، اس نے وائلیٹ کیا ہے. جو 24واں اور 25واں امینڈمنٹ جو ہماری کانسٹیٹیوشن کی ہے، ان کو چیلنج کیا گیا ہے بائی کیشوانندا بھارتی اینڈ ادرس، یعنی انہوں نے اسے چیلنج کیا تھا. اس کیس میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ جو تھا واپس لیا تھا، جو اس نے ارلی ڈیسیژن دیا تھا گورکھناتھ کے بارے میں، تو وہ اس نے واپس لے لیا. اور پارلیمنٹ کو یہاں پہ حق دیا گیا ہے، بہت ہی بڑا حق دیا گیا، بہت بڑا پاور دیا گیا ہے کہ وہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی. سپریم کورٹ نے واپس لیا ہے اپنا سیکشن جو اس نے 55 دیا تھا 42nd امینڈمنٹ ایکٹ 1976، اس نے واپس لے لیا، جس نے الٹیمیٹ پاور دیا ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرے. سپریم کورٹ نے سیٹل ڈاؤن کیا ہے جو سیکشن 4 تھا 42nd امینڈمنٹ ایکٹ امینڈنگ آرٹیکل 31C، جس نے یہاں پہ سپرمیسی دی ہے پرائمری، جس نے یہاں پہ پرمیسی دی تھی ڈائریکٹیو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی کو فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر. یعنی یہاں پہ ان کو کہا گیا کہ جو ڈائریکٹیو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی ہیں وہ برتر ہے فنڈامنٹل رائٹس سے. دوسرا پارٹ ہے ہماری کوشچن کا، یہ ہمیں رول بتانا ہے کہ 42nd امینڈمنٹ جو ہے اس کا کیا رول ہے ان دا گروتھ آف انڈین کانسٹیٹیوشن. جو 42nd امینڈمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ موسٹ ایلیبوریٹ مانی جاتی ہے، اور یہاں پہ اس نے کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ کی ہے اس نے انیکٹ کیا ہے ٹوڈے، یعنی آج کے دنوں میں. اس امینڈمنٹ کے بعد انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ موسٹ کمپریہنسو بن گئی ہے. تمام دنیا کی جتنی ساری کانسٹیٹیوشن ریٹن کانسٹیٹیوشنز ہیں، ان سب سے زیادہ کمپریہنسو یہ بن گئی ہے 42nd امینڈمنٹ کی وسادت سے. یہ امینڈمنٹ جو ہے اسٹیبلش کرتی ہے پارلیمنٹری سپرمیسی جو ہے اوور ونگز آف دی گورنمنٹ اینڈ گیوز دا ڈائریکٹیو پرنسپلز پروسیڈنس
اور فنڈامنٹل رائٹس، یعنی اسی کے تحت یہاں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر سے ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی ہے تو ان کو زیادہ وسعت دی گئی ہے اسی امینڈمنٹ کے تحت۔ جو 42 امینڈمنٹ ہے یہ انسیکٹس کرتی ہے پارٹ 4 جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، جو یہاں پہ لی ڈاؤن کرتی ہے فنڈامنٹل ڈیوٹیز آف سٹیزنز، تو یہاں پہ یہ ان کی وضاحت بھی کرتی ہے اور انسیکٹی بھی کرتی ہے۔ یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ پریمبل کی ٹو انکلوڈ دا ورڈ سوشلسٹ اینڈ سیکولر، یعنی اسی کے وسادت سے اگر ہم اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے، پچھلے لیکچر میں بتا دیا میں نے کہ جو 42 امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے یہی وہ امینڈمنٹ ہے جس کے ذریعے سے انڈین کانسٹیٹیوشن میں سوشلسٹ کا ورڈ ایڈ کیا یا سیکولر کا ورڈ ایڈ کیا گیا۔ سوشلسٹ اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں زیادہ سے اختیار جو ہیں وہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں یہاں پہ انسٹیڈ آف انویسٹمنٹ آف گورنمنٹ مشینری، اور سیکولر جو ہے یہاں پہ مذہب کی آزادی ہوتی ہے یہاں پہ اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں جو ہے یہاں پہ ملٹی ریلیجن ہے، ملٹی کلچرل ہے، تو یہاں پہ سیکولر اسٹیٹ ہے۔ The addition of these two words has transformed the very character and spirit of the constitution انہی دو لفظ کی بنیاد پہ، یعنی سوشلسٹ اور سیکولر جو لفظ ہیں انہی ان دو لفظوں کی وسادت سے جو انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ اس نے ایک بہت ہی بڑا کریکٹر حاصل کیا ہے، اور اس سے جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا تھا اس میں ایک اسپرٹ آ گیا۔ The word integrity has been added by 42 Amendment Act، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ انٹیگریٹی جو ہے سالمیت جو ہوتی ہے ملک کی، یہ سالمیت لفظ جو ہے یہ بھی 42 امینڈمنٹ کے تحت سے ہماری کانسٹیٹیوشن یعنی انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا۔ تو these were the main points for today's topic, and now I would give you the same in English again. We have to explain the role of the judiciary in the growth of the Indian Constitution. The Supreme Court has played an important role in the growth of Indian Constitution. The Supreme Court has been entitled to responsibility of interpreting the Constitution and to uphold its supremacy. In 1967, in a Golaknath case, the Supreme Court declared that Parliament has no power to amend the provision of the fundamental rights. In the bank nationalization case, the court held that the Banking Companies Act 1969 violated the equality before law. The 24th and 25th amendments were challenged by Keshwananda Bharati and others. In this case, Supreme Court reversed its earlier decision of the Golaknath case and gave the Parliament the power to amend the fundamental rights. The Supreme Court struck down Section 55 of 42nd Amendment Act 1976. which gave unlimited power to Parliament to amend the Constitution. The Supreme Court also struck down Section 4 of the 42nd Amendment Act amending Article 31C, giving primacy to directive principle of state policy over fundamental rights. And our second part was relating to the role of the 42nd Amendment in the growth of the Indian Constitution. The 42nd Amendment is the most elaborate and far-reaching constitutional amendment enacted today. After this amendment, Indian Constitution has become the most comprehensive of all written constitutions of the world. This amendment established parliamentary supremacy over other wings of the government and gave the directive principles precedence over fundamental rights. 42nd Amendment enacts Part 4 of the Constitution, which lays down fundamental duties of the citizens. The amendment amended the preamble to include the words socialist and secular. The addition of these two words has transformed the very character and spirit of the Constitution. The word integrity has been added by 42nd Amendment Act. Dear students, this was the lesson for you today. Tomorrow I will
present myself with another important topic, but it would be regarding the paper second, that is the second part of our politics. Hope that you will positively react. Thank a lot for your positive cooperation.